اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سورہ فاتحہ کی کچھ آیات ہیں جن کی میں تفاسیر کوشش کروں گا کہ ان کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مختلف مکاتب فکر کے علماء مفسرین جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے۔ اب ایک فرقہ ایسا ہے جو اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو میرے معزز سامعین، یہ انشاءاللہ بعد کے موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میری کوشش ہے کہ میں پہلے اس آیت کی تفسیر کو آپ لوگوں کے سامنے مکمل کروں، اور انشاءاللہ اس پہ ویڈیوز بھی بناؤں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا۔ میرے معزز سامعین، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، یا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سورہ انعام میں پروردگار عالم نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراط مستقیم، بے شک جو میرا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب راستہ جو بنتا ہے وہ چلنے سے بنتا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ چلنے سے بنتا ہے، ایسے ہی راستہ نہیں بنتا۔ اب اگر چلنے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہ راستہ نہیں کہلاتا، پگڈنڈی کہلاتی ہے۔ اب کوئی تو ہے کہ جو چلا، پروردگار عالم نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، جو میرا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو میرے معزز سامعین، آج کل تو جدید دور ہے، پہلے سڑکیں بنتی ہیں، بعد میں لوگ ان پر چلتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ چل کر راستہ بناتے تھے۔ تو میرے معزز سامعین، راستہ ہمیشہ چلنے سے بنتا ہے۔ اب کوئی تو ہیں پروردگار عالم جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان ھذا صراط مستقیم، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کوئی تو چلے ہوں گے کہ جن کے راستے کو پروردگار عالم صراط مستقیم کہہ رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب وہ کون ہیں؟ پروردگار عالم نے واضح طور پہ اس آیت سے اگلی آیت میں یہ وضاحت بیان کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، کن لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو میرے معزز سامعین، اب یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی نعمت ہے، آپ کی اولاد نعمت ہے، آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ گاڑی نعمت ہے، آپ کے پاس اگر گھر ہے تو وہ گھر نعمت ہے۔ دیکھیے میرے معزز سامعین، قرآن مجید میں پورا پیراگراف ہے جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں گنوائی ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے آپ یہ جو لباس پہنتے ہیں، یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لباس مومن بھی پہنتا ہے اور کافر بھی پہنتا ہے۔ دیکھیے نعمت ہے نا، ابھی اگر لباس نعمت ہے تو یہ مومن بھی پہنتا ہے اور کافر بھی پہنتا ہے۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ان ھذا صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو یہ نعمتیں نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی۔ دیکھیے اولاد فرعون کے پاس بھی ہے، نمرود کے پاس بھی ہے، زوجہ فرعون کے پاس بھی ہے، نمرود کے پاس بھی ہے، مال و دولت نمرود کے پاس بھی ہے، فرعون کے پاس بھی ہے، سب کچھ نمرود کے پاس بھی ہے، فرعون کے پاس بھی ہے۔ تو میرے مالک، کیا ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں؟ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو خدا کی قسم پروردگار عالم نے آواز دی کہ کبھی بھی قرآن کی آدھی آیت پڑھ کر کسی پر اعتراض مت کرنا۔ قرآن کی اگلی آیت پڑھو، تمہیں جواب مل جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی اور نہ وہ کبھی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور نہ کبھی گمراہ ہوئے۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے ہم قرآن کی آدھی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، لوگ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے شرط لگائی کہ ہر نعمت والے شخص کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ
शर्त रखी, कौन सी? कि वो ना मग़ज़ूब इलाही होंगे, ना ही वो कभी गुमराह हुए होंगे। तो उन लोगों का रास्ता क्या है? सिरात मुस्तकीम है। देखिए, अब हर लफ्ज़ अपने मुतज़ाद से पहचाना जाता है, हर लफ्ज़ अपनी ज़िद से पहचाना जाता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, हर लफ्ज़ अपने मुतज़ाद अपनी ज़िद से पहचाना जाता है। दिन है, रात से पहचाना जाता है, रात है, दिन से पहचानी जाती है। इसी तरह रोशनी है, अंधेरे से पहचानी जाती है, रोशनी है, अंधेरे से पहचानी जाती है, अंधेरा है, रोशनी से पहचाना जाता है, जुल्म है, अदल से पहचाना जाता है, अदल है, जुल्म से पहचाना जाता है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब क्या है? अब इस गज़ब का मुतज़ाद क्या है? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गज़ब का मुतज़ाद है रहमत। गज़ब के जो उलट लफ्ज़ है, जो इसके तज़ाद में आया है, वो क्या है? वो है रहमत। मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, जहां रहमत होगी वहां गज़ब नहीं होगा, जहां गज़ब होगा वहां रहमत नहीं होगी। तो खुदा की कसम, ढूंढो वो शख्स कि वो कौन है, अकेला वो शख्स जो मकाम रहमत पर है। तो कुरान ने आगे बढ़कर आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस पूरी कायनात में अगर कोई शख्स मकाम रहमत पर है या खुद सरापे रहमत है तो वो मेरे मोहम्मद की जात है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा रसूल मकाम रहमत पर है कि जहां गज़ब का शायबा तक नहीं, जहां गज़ब आ ही नहीं सकता। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इंशाअल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर मज़ीद वीडियोस भी बनेंगी और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना की बुनियादों पर आपके सामने इन आयात की तफासीर पेश कर सकूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। वस्सलाम।